السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے ہمارے درس میں ہم لوگ مختصر اور آسان انداز میں یہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے میت کو، یعنی جو فوت شدہ مسلمان ہے، جس کا انتقال ہو چکا ہے، مسلمان یا مسلمہ، مرد یا عورت یا بچہ، اس کو کس طرح سے کفن دیا جاتا ہے، یعنی شراؤڈ کس طرح سے اس کو پہنا جاتا ہے۔ کبھی بھی سیکھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ واجب بھی سیکھ لیں کہ سب سے زیادہ ضروری کیا ہے، اور پھر ہم لوگ سیکھیں کہ مستحب کیا ہے، یعنی منیمم کیا ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منیمم کیا ہے کسی مسلمان کے سلسلے میں۔ کوئی بھی مسلمان، مرد یا عورت یا بچہ، منیمم اس کو کفن دینے کے لیے ایک صاف موٹا کپڑا ہونا چاہیے۔ موٹا کپڑا یعنی کپڑے کے اندر کا کچھ دکھنا نہیں چاہیے۔ ایک صاف موٹا کپڑا جو سر سے لے کر پیر تک اس کو پورا ڈھانپ دے، پورا کور کر دے، اتنا کم سے کم ایک مسلمان کو دفنانے کے لیے چاہیے، کم سے کم۔ اگر کوئی اتنا کر کے اپنے کسی رشتہ دار کو یا دوست کو اس کی تدفین کر دیتے ہیں، اس کو دفنا دیتے ہیں، اس کو بری کر دیتے ہیں، تو اتنا کافی ہے، یہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ میدان جنگ وغیرہ میں شہید ہوتے تھے، بس اوقات ان کو ایک ہی کپڑے میں دفناتے تھے، کبھی دو کپڑے میں، جتنا ان کے پاس کپڑا رہتا تھا اتنے میں ان کو دفنا دیتے تھے۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے کہ ان کے پاس جو کپڑا تھا قلیل تعداد میں تھا، یعنی کم تعداد میں تھا، قصیر تھا، شارٹ تھا۔ اگر کپڑا شارٹ ہو جائے، یعنی سوچو ایک کپڑا ہے لیکن چھوٹا ہے، تو جو میت ہے اس کا سر سے لے کر نیچے تک جتنا کور ہوتا ہے اتنا کور کر کے نیچے کے حصوں میں پتے یا گھاس وغیرہ ڈال کے کور کر کے اس کو دفنایا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ آج کل کپڑوں کی کوئی کمی نہیں ہے، تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن علم کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں اور عورت کو 5 کپڑوں میں، الگ الگ سائز کے 5 کپڑوں میں دفنایا جائے۔ بچوں کا مسئلہ الگ ہے، انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ مردوں کے لیے مستحب ہے کہ 3 سفید کپڑوں میں، صاف کپڑوں میں اس کو دفنایا جائے۔ اور کس طرح سے اسے رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے سب سے لمبا جو کپڑا ہوتا ہے، سب سے جو فائنل کپڑا ہوتا ہے، اس کو دفنانے کی جگہ پر، جہاں پر ہم لوگ میت کو سلائے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر اس کپڑے کو پہلے رکھ دینا چاہیے، جو سب سے بڑا کپڑا ہوتا ہے، جو فائنل کور ہوتا ہے۔ اس کے اوپر دوسرا کپڑا، یعنی جو اس سے تھوڑا چھوٹا ہے اور سارے جسم کو کور کرتا ہے۔ اس کے بعد میں لنگی والا کپڑا، یعنی جو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک جو کپڑا کور کرتا ہے وہ کپڑا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں، اور زیادہ بہتر ہے اور سطر چھپانے کے لیے بھی اچھا ہے، کہ شرمگاہ پر، مرد کی شرمگاہ پر کاٹن اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا کپڑا، تاکہ ایک انڈر ویئر یا ایک انڈر گارمنٹ کی شکل میں ہو تو بھی بہتر ہے۔ یعنی یہ 3 کپڑوں کے علاوہ میں اور ایک کپڑا بتا رہا ہوں تاکہ شرمگاہ چھپی رہے۔ اور ان 3 کپڑوں کے بیچ میں کوئی خوشبودار پتھر یا کیمفر کو پاؤڈر کر کے ڈالنا اچھی چیز ہے۔ یہ سنت سے بھی ثابت ہے کہ صحابہ ان 3 کپڑوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ خوشبو کی چیزیں رکھتے تھے۔ اور بہتر ہے کہ پرائیویٹ پارٹس کے اندر غسل دینے کے بعد جب سوکھ جائے تو وہاں پر تھوڑی سی روئی، تھوڑا سا کاٹن ڈال دیا جائے، تاکہ ہوا اس کے اندر جانے کا ڈر نہ ہو۔ یہ ہونے کے بعد میت کو اس کے اوپر لٹا دینا چاہیے،
شرمگاہ کی جگہ پر پرائیویٹ پارٹس کی جگہ پر، یعنی شرمگاہ کی جگہ پر کاٹن، اور سوراخ جہاں پر ہیں وہاں پر بھی کاٹن، اس کے اوپر جو میں نے کہا چھوٹا انڈر گارمنٹ کی جیسا وہ، پھر جو نیچے کی لنگی کی طرح وہ کپڑا باندھ دینا چاہیے، پھر بڑے سے جو چھوٹا کپڑا اس کو فولڈ کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد پورے باڈی کا جو کپڑا ہے اس کو کور کر کے باندھ دینا چاہیے۔ اس کے اوپر بہتر ہے کہ سر کے اوپر ایک گانٹھ باندھ دی جائے، اور دونوں پیروں کے نیچے جو کپڑا ہے اس کو ملا کر ایک گانٹھ باندھ دی جائے، بیچ میں بھی گانٹھ باندھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ 3 گانٹھ باندھیں یا 4 باندھیں یا 5 باندھیں، اور اس پر بحث چلتی رہتی ہے۔ یہ سب بے جا بحث ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میت کو جب ہم لوگ نیچے قبر میں چھوڑتے ہیں تو مستحب ہے، اچھا عمل ہے کہ یہ جو گانٹھ ہم لوگ باندھتے ہیں الگ رسی سے یا الگ کپڑے سے، پتلے کپڑے سے جو گانٹھ باندھتے ہیں اس کو کھول دینا بہتر ہے۔ نہیں کھولیں گے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کھولنا بہتر ہے۔ تو یہ سمپل طریقہ ہے مرد کو دفنانے کا۔ 3 کپڑے، یاد رکھو 3 کپڑے، بیچ کا جو میں نے انڈر ویئر جیسا بولا ہے وہ صرف صدر چھپانے کے لیے ہے، ورنہ اس کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر اگر آپ کاٹن وغیرہ ڈالیں تو بھی کام ہو جائے گا۔ 3 کپڑے کیا؟ ایک تو لنگی جیسا، اور اس کے اوپر ایک لمبا کپڑا، اور اس کے اوپر اور ایک لمبا کپڑا۔ جو فائنل کپڑا ہوگا وہ سیکنڈ کپڑے سے تھوڑا لمبا، زیادہ اور لمبا ہوگا انشاءاللہ۔ کپڑا وائٹ ہونا سب سے زیادہ بہتر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی کلر چلے گا، لیکن وائٹ کو ہم لوگ پکڑے رہیں تو اچھا ہے، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ عورتوں کے لیے اسی لحاظ سے عورتوں کے لیے بھی، لیکن تھوڑا نوٹ کریں، عورتوں کو پہلے 5 کپڑے کون سے ہمیں پہنانے ہیں۔ ایک تو عورتوں کے لیے جلباب۔ جلباب مطلب کیا ہے؟ ایسا کپڑا جو سر سے لے کر تقریباً ان کے پیٹ تک، یا پیٹ سے نیچے، یعنی چھاتی کور ہو کر تھوڑا پیٹ کے نزدیک تک ایک کپڑا، بالکل جیسے اس کو حجاب یا جلباب جو بھی ہماری زبان میں بولیں وہ، اوکے۔ دوسرا، ایک قمیص، عورت کو ایک لوز قمیص وائٹ کپڑے میں جو تقریباً گھٹنوں تک آ جائے۔ 2 کپڑے ہو گئے، ایک حجاب کے جیسا سینے تک، اور ایک قمیص جو شولڈر سے لے کر گھٹنے تک، 2 کپڑے ہو گئے۔ تیسرا کپڑا لنگی جیسا، یعنی ناف کے اوپر سے لے کر پورا نیچے تک لنگی جیسا، 3 کپڑے ہو گئے۔ اس کے بعد میں بالکل جیسے ہم نے مرد کے کیس میں کیا تھا کہ 2 کپڑوں سے ہم لوگ کور کرتے ہیں، تو جو 4تھ کپڑا ہے فائنل کپڑے سے تھوڑا چھوٹا باڈی کو کور کرنے کے لیے، اور دوسرا پھر فائنل کپڑا، اس طرح سے عورت کو کور کیا جاتا ہے۔ بہتر ہے، جیسے میں نے مرد کے کیس میں بھی کہا تھا، کہ عورت کو بھی اس کی نیچے والی جو لنگی ہے، جو تہبند ہے، جو ازار ہے، اس کے اندر اور کچھ کاٹن وغیرہ عورتیں رکھیں، یا اس کے اوپر بھی کوئی کپڑا باندھ دیں، یہ بہتر ہے۔ تو یہ سمپل سا طریقہ ہو گیا مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی۔ اور بچے کے لیے ایک کپڑا کافی ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو ایک کپڑا کافی ہے، لیکن اگر ماں باپ چاہیں تو جس طرح بڑے مرد کے لیے دفنا جاتا ہے، یعنی میں بول رہا ہوں بلوغت سے چھوٹے بچوں کے لیے، تقریباً 14-15 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے، لیکن اگر ماں باپ چاہیں تو 3 کپڑوں میں بھی ان کو دفنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور چھوٹی لڑکی کے لیے بھی 3 کپڑے کافی ہیں۔ چھوٹے بچے کے لیے 1 کپڑا سنت کے حساب سے، اور چھوٹی لڑکی کے لیے، یعنی بلوغت سے پہلے لڑکی کے لیے 3 کپڑے، یعنی ایک لمبا سا جو ہے شرٹ کندھے سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک، اس کے اوپر 2 کپڑے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 5 میں بھی کور کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے بڑی عورتوں کو کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایک بچہ 9 مہینے سے پہلے اس کی ڈلیوری ہوئی، یعنی 4 مہینے کے بعد 9 مہینے سے پہلے وہ ابارٹ ہو گیا قدرتی طور پر، اور اس کی ڈلیوری ہوئی اور بچہ مر گیا، یا اگر بچہ مر گیا تو، یعنی اگر بچہ 4 مہینے سے کے بعد کا ہے، جس میں روح پھونکی جاتی ہے تو اس کو بھی غسل دے کر، ایک کپڑے میں اس کو کفن دے کر
اس کو بھی دفنانا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو میں نے کل کا نہانے کا لیسن بتایا اور آج کا جو میں نے لیسن بتا رہا ہوں، اس میں آپ یاد رکھیں کہ سنت طریقہ ایک ہوتا ہے جو سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے، اور ایک طریقہ ہے کہ جو واجب طریقہ ہے۔ اس میں کبھی بس اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ بچے جب اپنے ماں باپ کا کفن دفن کرتے ہیں، اللہ ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، یا بھائی اپنے بھائی کو یا بہن کو جب کفن دیتے ہیں، بس اوقات پریشانی کے عالم میں ایک زیادہ یا ایک کپڑا کم، یا ایک گانٹھ زیادہ یا ایک گانٹھ کم، یا پرفیوم ڈالنا بھول گئے، ایسا کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ہوتا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ واجب جو ہے، جو اللہ کو کے سامنے ضروری ہے پیش کرنے کی چیزیں، وہ بہت کم ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پریشانی میں انسان اگر زیادہ اور کم کر دے تو انشاءاللہ اللہ کے نزدیک پوچھ نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سنت پر عمل کریں۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خیر پر لمبی عمر دے، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہن کو، سب کو نیک صالح دینار بنائے۔ اللہ ہم کو دین اسلام کا سپاہی بنائے اور ہم سے اپنی دین کی خدمت لیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔